बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 19 सितंबर और जुमेरात की शाम है और आज हम सबसे अहम तरीन जो एक सियासी तहरीक कह लें शुरू होने जा रही है और इसके अंदर वकला भी शामिल होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारी इतलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत को बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक आखिरी मौका दिया गया है, आखिरी वार्निंग कह लें वो दी गई है और उनसे कहा गया है कि आपके पास यही 2 या 3 हफ्ते हैं जिनके अंदर ना सिर्फ आपने अपनी अददी अक्सरियत 2/3 हासिल करनी है, बल्कि वो जो उनको कानूनी मसवदा दिया गया है, आइनी तरमीम का मसवदा दिया गया है, उसको मंजूर भी करवाना है। और अगर ये ना हो सका तो फिर आपकी हुकूमत और आपकी सियासत की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। और यही वजह है कि अब वो जो हतमी एक सियासी फाइनल जंग जिसको कहा जा रहा है कि वो शुरू होने जा रही है, इसमें आपको आज 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और ये आपको उस चीज़ की निशानदेही करेंगे कि हतमी सफ बंदी जो है कि वो शुरू कर दी गई है। एक तरफ अपोजिशन जो है कि वो अपनी नेटवर्किंग और अपनी जो है कि उस सियासी जमातें जितनी भी अपोजिशन है उनके अंदर राब्ते तेज़ किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या स्पीकर नेशनल असम्बली जो है कि वो आपको एक पेज पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे अहम जो खबर जो थी आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक समाअत कर रहे थे, और इस्लामाबाद में आपको याद है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज काम कर रहे थे और तीनों इस्लामाबाद के हल्कों में फॉर्म 45 खोले गए, उनका ऑडिट किया जाना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिटायर्ड पीसीओ जज जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ से वफादारी का हलफ उठाया था, उसको इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है कि उसको मुअत्तल किया था। और साथ जो है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को भी काम करने से रोक दिया गया था। तकरीबन 2-2.5 महीने जो है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का जो है वो मुअत्तल रहा। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो जो पीसीओ जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया था वो नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है, उसको गैर कानूनी करार दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो ट्रिब्यूनल था उसको बहाल नहीं किया, बल्कि ये मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया गया और ये कहा गया कि आप दोबारा जो है कि कानून के मुताबिक फैसला करें। अब ये कानून के मुताबिक क्या 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में फैसला होगा, या फैसला उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि 2/3 मेजॉरिटी हासिल ना हो सके। ये मामला सारा का सारा अब जो है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सबसे अहम एक केस था, पंजाब का एक हलका था पंजाब असम्बली का, जिसमें जो है कि दोबारा गिनती का मामला था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो है कि उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे, पीपल्स पार्टी ने मामले को चैलेंज किया हुआ था। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि असल जो है कि जब डब्बे खुल जाएं तो फिर फॉर्म 45 या 47 में कोई अहमियत नहीं रहती या कोई फ़र्क नहीं रहता। असल जो मामला है वो वोट है और वोट की गिनती का है, और जब डब्बे खुल जाएं तो फिर फॉर्म 45 या 47 की कोई अहमियत नहीं होती। ये जो रिमार्क्स है बेसिकली ये उस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि जो इस सारा का सारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो खड़ा ही फॉर्म 45 के ऊपर है, कि जब फॉर्म 45 गिनती हो गई पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, तमाम पोलिंग एजेंट ने साइन कर दिए, प्रिजाइडिंग अफसर ने फॉर्म तैयार करके कंसोलिडेटेड रिजल्ट के लिए आरओ को भेज दिया, तो फिर उसके बाद जो है कि अगर डब्बों को खोल के फिर आपको कमिश्नर रावलपिंडी की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिन्होंने कहा था कि पीटीआई या तमाम जो आज़ाद अरकान थे वो जीते हुए थे 70-70 हज़ार वोटों से, तो हमने उनकी लीड को ख़त्म करके डब्बे खोल के ठप्पे लगा लगा के जो है कि जो हारे हुए लोग थे उनको 50-50, 70-70 हज़ार वोटों की लीड से जो है वो कामयाब करवा दिया। ये उन्होंने पिंडी डिवीजन, पूरे डिवीजन में कहा था कि हमने ये धांधली की थी। और इसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके कहने पे ये सब कुछ हुआ था। अब ये सारा मामला आप देखें तो आपको ये सारी की सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि एक तरफ जो है कि रिकाउंटिंग की इजाज़त दी जा रही है, दूसरी तरफ जो है कि रिकाउंटिंग के अंदर ठप्पे लगाकर किसी के वोट मुस्तरद करके जो है कि जो 5,000 से 3,000 वोटों से जीते हुए लोग थे उनके 10-10, 12-12 हज़ार वोट जो है वो मुस्तरद हो जाते हैं, और फिर वो जो है 5,000, 7,000 वोटों से हार जाते हैं। कि इस तरह से भी नून लीग को कुछ नशिस्तें दी गई। अब ये मामला एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, और तीसरी जानिब जो है कि
الیکشن کمیشن جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا. 3 اجلاس کر لیے گئے ہیں اور تینوں اجلاس کے اندر ابھی تک جو ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا, نوٹیفیکیشن کرنا ہے نہیں کرنا. البتہ جو ہے کہ ان کی جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے, لا ڈپارٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن کا, وہ یہ بریفنگز دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اسٹرکچر موجود نہیں ہے, ان کے انٹر پارٹی الیکشن ہوئے نہیں ہیں, اور انٹر پارٹی الیکشن ان کے ہوئے نہیں ہیں. ووٹر لسٹیں جو ہے کہ ان کی جو فہرستیں تھیں امیدواروں کی وہ ان کو مخصوص نشستوں کی وقت پہ دی نہیں گئیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ترمیم ہو چکی ہے, اس قانون کے بعد جو ہے کہ اب یہ سیٹیں دی جا سکتی ہیں نہیں دی جا سکتی. تو اس چیز کے اوپر جو ہے بحث و تمیز ہو رہی ہے, لیکن نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا. دوسری طرف اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد جو ہے کہ یہ نشستیں اب جو ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی, اور یہ نشستیں جو ہے کہ وہ انہوں نے بھی جو اشارہ کیا کہ وہ پی ایم ایل این یا ان لوگوں کو جن کے پہلے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے کہ ان کو مل جانی چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پی ایم ایل این کے ان لوگوں نے جن کو یہ نشستوں کے اوپر جو ہے کہ ایک دفعہ نوٹیفائی کیا گیا تھا, انہوں نے جو ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا اور وہاں پہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کی کہ یہ نشستیں ہمارا حق بنتا ہے اور یہ ہمیں دی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک اس معاملے پر ابہام برقرار رکھا جائے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ 2/3 میجارٹی کا اور آئینی ترمیم کا جوڈیشل پیکیج کا معاملہ کسی کنارے نہیں لگ جاتا. اور یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت جنہوں نے بیسیکلی یہ سارا کا سارا آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کیا تھا, جن کی ڈیمانڈ کے اوپر جو ساری کی ساری ایون کے آرٹیکل 8, آرٹیکل 199 جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے تحفظ فراہم کرتا ہے, ان کے اندر جو ترامیم کی جا رہی ہیں اور جس پہ جو ہے کہ کامران مرتضیٰ کے مطابق جو جے یو آئی کے سینیٹر بھی ہیں اور ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, وہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں, ان کے مطابق کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے کہ جب ان سے ہم نے پوچھا کہ آرٹیکل 8 کے اندر ترامیم کی گئی ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں, مجبوری ہے, کرنا پڑے گا. تو یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس وقت مجبوری بنی ہوئی ہے کہ مسودہ کہیں اور تیار ہوتا ہے, کہیں سے اور انسٹرکشنز آتی ہیں اور پارلیمنٹ کو اور ان دونوں جماعتوں کو بڑی وہ بطور ربڑ سٹیمپ استعمال کیا جا رہا ہے, اور وہ ربڑ سٹیمپ استعمال ہونے کے لیے تیار بھی ہیں کیونکہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ ہماری ڈیمانڈ کے اوپر یہ آئینی ترامیم منظور نہ کروائیں تو پھر آپ کی حکومت کا بھی جو ہے کہ دھرن تختہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی سیاست میں کامیابی کے حوالے سے, اور پھر پی ٹی آئی کا تو راہ ہموار ہوگی, اور جب وہ اگر واپس آئیں گے اور پھر انہوں نے جس قسم کی سیاست کی یا حکومت کی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, اور ابھی بھی جو آپ کے مقدمات باقی پڑے ہیں تو ان کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. تو اس وقت یہ صورتحال جو ہے کہ اس وقت حکومت کو سامنا ہے, اور دوسری طرف جو ہے کہ جہاں پہ ایک طرف اپوزیشن اور وکلا صف بندی کر رہے ہیں. بہت انٹرسٹنگلی گزشتہ روز اسلام آباد کے اندر جو ہے کہ ایک وکلا کنونشن کیا گیا حکومت کی سرپرستی کے اندر, اور مختلف بار ایسوسیشن کے نمائندوں کو وزیر قانون نے بریفنگ دی اور اس کے سوال و جواب کی نشست بھی ہوئی. اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس اعلامیے میں 2 نکات بڑے اہم ہیں, اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو کسی بھی قسم کی ہڑتال یا احتجاج کی کال ہے وہ نمائندہ جو بار ہیں وہ دے سکتے ہیں, ان کے علاوہ کسی کو شر پسند عناصر کو اجازت نہیں دی جائے گی. اب یہ بالکل بار ایسوسیشن بھی اپنے ہی جو وکلا کے اندر دوسرا گروپ ہے اس کے بارے میں وہ شر پسند, یا ابھی انہوں نے انتشاری یا اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کیے فتنہ فساد والے, لیکن یہ وہی زبان ہے جو اس وقت جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی جو ہے کہ پی ٹی آئی یا ان سے وابستہ جماعتوں کے لیے اور کارکنوں کے لیے, رہنماؤں کے لیے استعمال کرتی ہے. تو آپ کو سپریم کورٹ بار ان کے اعلامیے کے اندر بھی اس قسم کی زبان استعمال ہوتی ملے گی. دوسری طرف لاہور کے اندر جو وکلا کنونشن ہوا اس میں وہ تمام پاکستان کے نامور وکلا شریک تھے جنہوں نے افتخار چودھری کی بحالی کے لیے تحریک چلائی تھی, جنہوں نے پرویز مشرف کے خلاف جو ہے کہ اس کے آمرانہ اقدامات کے خلاف تحریک چلائی تھی, وہ سارے کے سارے متحد ہوئے ہیں. اور وہاں پہ قاضی فائزہ صاحب کے لیے جو ہے کہ یہ ہم نے پہلے گو مشرف گو بابا گو نواز گو خان گو کے نعرے تو سنے ہوئے تھے, لیکن آج ہم نے یہ پہلی دفعہ جو ہے کہ گو قاضی گو کے نعرے وہاں پہ سنے, اور اس سے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے نعرے تھے جو ہم نہیں دہرا سکتے. یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ پیکا ایکٹ کے تحت ایک نیا مقدمہ درج ہو جائے ہمارے خلاف, لیکن وہاں پہ ایسے نعرے قاضی صاحب کے خلاف لگائے گئے جو کسی بھی پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف شاید ان کے ہوتے ہوئے نہیں لگائے گئے تھے. اور یہ ان کے اپنے بار جو ہوتی ہیں یہ ججز کا اپنا گھر ہوتا ہے, اور ان کے اپنے گھر سے ان کے خلاف اتنی شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے. اپوزیشن جو ہے کہ جے یو آئی پی ٹی آئی کافی قریب آئے ہیں, تحفظ عین پاکستان کی جو اتحاد ہے وہ اپنی ایک جو ہے کہ موومنٹ بنا رہا ہے, اور ڈاکٹر عارف الوی جو سابق صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, انہوں نے جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ کا بھی
وہاں پہ حافظ نعیم الرحمان جو امیر جماعت اسلامی ہے ان سے ملاقات کی، اور یہ ساری جماعتیں جن کا نقطہ نظر موقف ایک ہے الیکشن کے بارے میں، دھاندلی کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں، یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور دوسری طرف یہ سوچ رکھنے والے وکلا سارے اکٹھے ہوں اور مل کر ایک ایسی تحریک شروع کی جائے اور جو آئینی پیکیج ہے اس کا راستہ روکا جائے، جبکہ دوسری طرف جو ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور کسی حد تک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ الیکشن کمیشن کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر یا مخصوص نشستیں کسی اور کو الاٹ کر کے یا معاملات کو لٹکا کے حکومت کو یہ موقع فراہم کرے، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، کہ وہ اگر جوڑ توڑ کر سکتے ہیں، ارکان کو توڑ سکتے ہیں تو ان کو توڑا جائے اور 2/3 اکثریت پوری کی جائے۔ لیٹ سی دیکھتے ہیں یہ اگلا ہفتہ 10 دن 15 دن جو ہے بڑے ہنگامہ خیز قسم کے ہوں گے، سیاسی طور کے اوپر بھی، عدالتی قانونی طور کے اوپر بھی۔ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔